کسی بھی جمہوری معاشرے کی مضبوطی کے لیے شاید اولین شرط جو ہے وہاں آزادی اظہار مکمل طور پر انڈیپینڈنٹلی اور ایک نیوٹرل مینر میں پروفیشنلی، یہ کسی ایک گروپ کے ساتھ جڑ کے آپ آزادی صحافت کا علمبردار نہیں ہو سکتے، لیکن ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ اپنے ایمان کو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی حالت ایسی آئے، موت تک، مرنے تک دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے لے کے جانا، یہی سارے مسلمان دعا کرتے ہیں۔ تو اس جرنلزم میں، اس پروفیشن کے اندر رہنے کے لیے رپورٹ کرتے ہوئے ایک دعا جو روزانہ مانگنی چاہیے، پروگرام کرتے ہوئے بھی میں مانگتا ہوں، لیکن یہ خبر لکھتے ہوئے بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قلم سے جو لکھوا رہا ہے یا اس زبان سے جو بلوا رہا ہے وہ سچائی کے ساتھ علاوہ کچھ نہ جائے، جو بولیں سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں۔ اور یہی شاید وہ ایک حلف ہوگا، یہ اس فیتھ ہمارے کا حصہ ہوگا جو شاید ہماری بخشش کا سبب بھی بن جائے آخرت میں۔ لیکن یہ سارے جرنلسٹوں کو اس میسج کا علم بردار رہنا چاہیے۔ آج کل جرنلسٹوں کو جب مار پڑتی ہے تو ساتھ غداری کے سرٹیفکیٹ آ جاتے ہیں، اور کوئی بتاتا ہے کہ اس نے لڑکی کو چھیڑا تھا اس لیے مار پڑی ہے۔ 4-5 لوگوں کو جن کو مارا گیا ان ساروں کے ایپیسوڈ اسی طرح ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان کے فلانے شخص کے ملک دشمن ناصر کے ساتھ اس کی سرگرمیاں تھیں۔ یہ چیزیں بہت ہی افسوسناک ہیں۔ پاکستان کے دفاع اور دفاع سے جڑے ادارے، ان کی مضبوطی، یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا مفاد ہے۔ مضبوط فوج، مضبوط ISI، مضبوط MI اور مضبوط پارلیمنٹ جو ان کی اوورسائٹ کرے، ان ساروں کو رپورٹ کرنا میرا فرض ہے، اور اس کی مضبوطی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جس طرح سپریم کورٹ میں ایک جج کے لیے بیٹھ کے انصاف کرنا ضروری ہے، میرا اگر یہ مائک میرے سامنے اور یہ چینل اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے تو میرے لیے اس چیز کو رپورٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ پاکستان کو مضبوط کرے گا، توانا کرے گا، اور پاکستان کے لوگوں کا تحفظ کرے گا۔ کسی کو گولی مار کے، ڈرا کے، دھمکا کے، اس کی بیوی یا بچوں کے لیے کچھ کر کے یا کہہ کے ہم پاکستان کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ خوف کی فضا میں پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک رول ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ادارے کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے مقرر کیا ہے۔ جرنلزم سے جڑے ہوئے ہر شخص کا رول جو ہے وہ آزادی اظہار ہے، سچ کے ساتھ رپورٹ کرنا ہے خبر کو۔ یہ ایک جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے، اس کا ایک اہم فرض یہ ہے کہ یہ امانت ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ خبر ہے جو مجھے آج تک آپ تک رپورٹ کرنے کے لیے اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کا موقع دیا۔ اس کو روکیں مت، ڈرائیں گے، ماریں گے کسی کو۔ سب سے زیادہ اگر ذمہ داری اس معاملے میں کسی کے اوپر عائد ہوتی ہے تو وہ الیکٹڈ پولیٹیشنز کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ویسے تو الزام ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، لیکن سب سے زیادہ کمزوری ان منتخب لوگوں کی ہے جو ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت ہو یا سڑکوں کے اوپر اپوزیشن ہو، ہر دو صورت میں اس کی آواز یہ میڈیا بنتا ہے، ہر دو صورت میں۔ آج وزیر اعظم ہے، کل اپوزیشن میں ہوں گے، آج جو اپوزیشن ہے کل وزارت عظمیٰ ان کے پاس تھی۔ تو اس کی ہماری آواز کے ساتھ آواز بنے۔ کسی ایک جرنلسٹ کو اگر مار پڑتی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کوئی جاب سے جاتا ہے، کسی کو گولی ماری جاتی ہے، کسی کے گھر میں گھس کے اس کو مارا جاتا ہے، اور پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ کل تو اس کے زخموں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، آج اس کی پٹیاں نظر نہیں آ رہی، یہ 5 گولیاں کھا کے چلتا کیسے ہے؟ ایک گولی اس کو لگی ہے تو اس کے ساتھ ہی کار میں بیٹھ کے ویڈیو میسج کیوں ریکارڈ کرا رہا ہے؟ اگر یہ کچھ کہیں گے اور یہ بتائیں گے کہ طلعت حسین جرنلزم کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا، تو آپ شاید انفارمیشن منسٹر کی ڈیفینیشن پہ نہیں پھر پورا اترتے۔ اس شہر میں اگر ایک بندہ کو جرنلزم کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے تو وہ طلعت اترتا ہے، حامد میر اترتا ہے۔ اگر وہ نہیں اترتے تو پھر کون اترتا ہے؟ 30-35 سال اگر وہ اس پورے پروفیشن کے ہر ایک شعبے سے، وہ ایڈیٹوریل سائٹ ہو، وہ آپ کی رپورٹنگ سائٹ ہو، اخبارات کے ایڈیٹوریل صفحات کے اوپر ادارت 10-10 سال، 5-5 سال گزارنے کے بعد، اور 15-15، 20-20 سال ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام کرنے کے بعد اگر وہ ابھی بھی جرنلسٹ نہیں ہے تو پھر کون جرنلسٹ ہے؟ اور یہ معیار مقرر کرنے کا حق کسی کو ہے نہیں ہے۔ یہ بہرحال میں شروع میں یہ کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے 30 سال اس شعبے کے ساتھ گزارے ہیں، اور ایک ایسے ایمان کے حصے کے طور پر گزارے ہیں، اور اپنا اس ٹرسٹ کو کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہونے دیا کہ یہ نوکری، یہ پیسہ، یہ سارا کچھ اس پروفیشن نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور دے گا اگر ایمانداری سے جڑا رہوں گا۔ اگر خوف یہ ہوگا کہ نوکری آج ہے کل نہیں رہے گی، آج تنخواہ ہے کل نہیں ملے گی، تو پھر میں ایمانداری سے بھی جاؤں گا اور جاب سے بھی جاؤں گا۔ ایمان پختہ رکھوں گا تو دونوں چیزیں برقرار رہیں گی۔ یہ سارے جرنلسٹوں کے لیے میری میسج یہی ہے۔